ابو داؤد و ابن حبان و ابن خزیمہ سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کر دے، وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا مقدار ہے کہ جو اس کو بے پرواہ کر دے، کہ جس کے ہوتے سوال جائز نہیں، کتنا مال اس کے پاس ہو کہ اس کو سوال جائز نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام کا کھانا۔ تو جس شخص کے پاس صبح اور شام کا کھانا موجود ہے، ایسے شخص کے اوپر خرچ کرنا یا ایسے شخص کو دینا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کو سوال کرنا جائز ہے۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہم جب بھی اپنے مال کا زکوٰۃ دیں گے یا اپنے مال کا فطرہ دیں گے ادا کریں گے، تو ہمیں کن لوگوں کو دینا ہے وہ آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں۔ ابن حبان اپنی صحیح میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے، اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ طلب کرے۔ جو لوگ مال طلب کرتے ہیں، مال چاہتے ہیں میرا مال زیادہ ہو جائے، میرے پاس روپے زیادہ ہو جائے، میری دولت بڑھ جائے، یا میری جو کھانے پینے کی چیزیں وہ بڑھ جائے، سوال کرتا ہے جبکہ اس کے پاس 2 وقت کا موجود ہے، تو ایسا شخص اپنے لیے جہنم کے گرم گرم پتھر مانگتا ہے، پھر وہ چاہے اس میں زیادہ کرے یا اس میں نہ مانگ کر کمی کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کسی کو جہنم میں نہ جانے دیں، کسی شخص کو خواہ میں گنہگار نہ بنائیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کرے گا تو وہ اپنے مال کو اللہ کے پاس میں بہتر پائے گا اور بہتر جزا کی پائے گا، جو کچھ بھی اس نے خرچ کرنے کا ارادہ بنایا ہے۔ ہم اپنا مال زکوٰۃ کن پر خرچ کریں، کن لوگوں کے اوپر ہم اپنا مال زکوٰۃ خرچ کریں؟ زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں۔ پہلا، فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہو تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو۔ مثلا فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہو، 2 وقت کا کھانا اگر ہے اور تیسرے وقت کا انتظام نہیں ہے، یا حاجت اصلیہ جو اس کے پاس ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اپنا مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا ہے مسکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے۔ فقیر کو سوال ناجائز ہے، فقیر کسی سے سوال نہیں کر سکتا، مگر مسکین سوال کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو، اسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ تو وہ چاہے فقیر ہو یا مسکین ہو، اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت اگر اس نے کسی سے مانگا تو اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے مانگے، اور اگر اس نے مانگ لیا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ عامل وہ ہے کہ جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر لایا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہو۔ یعنی ہم مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کو مقرر کیا گیا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، فطرہ وصول کرنے کے لیے ہم انہیں دے سکتے ہیں، مگر اس شرط پہ کہ جبکہ وہ مال وصول کرنے کے بعد اس سے آدھا حصہ نہ مانگتا ہو، بلکہ اس قدر اس کو دیا جائے کہ جتنی اس کی محنت ہے، بس اس کی محنت بھر کا وہ لے اس زکوٰۃ میں سے جو اس نے محنت کی ہے، نہ کہ اس سے آدھا کرے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، جس کو بھی آپ زکوٰۃ دیں تو آپ پہلے دیکھ لیں وہ پرسنٹیج تو نہیں لگا رہا اپنا، کہ اس کا پرسنٹیج اس میں 50%، 60% یا 70% ہو۔ تو 50، 60، 70% بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مال جو زکوٰۃ وصول کرنے والے وصول کرتے ہیں، تو ایسوں کو نہ دیں، بلکہ ان کو دیں کہ جن کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کا قریبی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ دور سے آنے والے کی حقیقت کو آپ نہیں جانتے، مگر پاس والے کی حقیقت کو آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے، اور اس کو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے یہ صحیح جگہ خرچ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پھر ہے رقاب۔ جو شخص غلام ہے اس غلام کو دیں تاکہ وہ اس مال زکوٰۃ کو دے کر آزاد ہو جائے۔ تو اس وقت میں کوئی غلام تو نہیں ہے، تو غلام کا مسئلہ یہاں نہیں آتا، مگر جو شخص قرض دار ہے، مقروض ہے، جو قرض میں دبا ہوا ہے، ایسے شخص کو آپ دے سکتے ہیں، مگر اتنا ہی کہ جتنے سے وہ قرض ادا کر سکے۔
پھر ہے فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثلا کوئی شخص محتاج ہے تو اس شخص کو ہم مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں، طالب علم یا علم سیکھنے والا یا علم پڑھنے اور پڑھانے والے کو دے سکتے ہیں، یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے۔ بلکہ طالب علم کا سوال کر کے بھی طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، جب تو ہم طالب علم کو بھی دے سکتے ہیں، علم سیکھنے والے کو بھی دے سکتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے جو راہ خدا میں نکلا ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم مدرسوں میں دیتے ہیں تو ہمارا وہ مال زکوٰۃ بہتر طریقے سے خرچ ہوتا ہے۔ اور پھر ہے ابن السبیل، یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا، زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر مال موجود ہو مگر اسی قدر لے جس سے حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں ہے، تو ایسے شخص کو دے سکتے۔ اس کے علاوہ تمام سارے مسائل ہیں۔ ان تمام مصارفوں کو بتانے کے بعد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا مال زکوٰۃ انہی لوگوں میں خرچ کریں جو ضرورت مند ہیں، اور اس وقت میں ہر کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے، تو اس وقت بھی ہم ان لوگوں کو دیں جو مسلمانان ہیں، ان کو دیں، مگر یہ دیکھ کر دیں کہ یہ مال ہم جو اس کو دیں گے ہو سکتا ہے اس کی بدولت وہ اللہ سے محبت کرنے لگے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لے۔ کیونکہ اس وقت میں جتنے لوگ بے نمازی ہیں، بے روزے دار ہیں، جو نشے میں ڈوبے رہتے ہیں، اور ہم بیواؤں کو دیکھتے ہیں، یتیموں کو دیکھتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اگر بیوہ ہے، یتیم ہے، یا مسکین ہے، یا غریب ہے، یا فقیر ہے، یا جو بھی ہے، اس کے اندر نبی کے تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں ہے، قرآن کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس شخص کے اندر تقویٰ نہیں اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں، جس میں پرہیزگاری نہیں اس کے لیے دین میں کوئی حصہ نہیں۔ تو جب نماز نہ پڑھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، امانتوں کو ادا نہ کرنے والا، ان لوگوں کا جب دین میں کوئی حصہ نہیں ہے تو وہ مال زکوٰۃ میں اپنا حصہ کیسے مانگ سکتے ہیں، اور ہم کیسے انہیں مال زکوٰۃ میں حصہ دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا مال زکوٰۃ دیں کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہو، اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ محبت کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ کسی گستاخی رسول کو مال نہیں دیا جا سکتا، کسی ایسے شخص کو جو توہین رسالت کرتا ہو، ایسے شخص کو مال زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، ایسے شخص کو مال زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہم لہٰذا جب مال زکوٰۃ دیں تو ان باتوں کا ہم خاص خیال رکھیں۔ زکوٰۃ اس لیے کہا گیا کہ اپنے غریبوں میں دو، مسکینوں میں دو، یتیموں میں دو، فقیروں میں دو، فی سبیل اللہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھتا ہے بندہ، اور روزہ اور زکوٰۃ کو اللہ نے قرآن ایک ساتھ خاص کیوں کیا قرآن پاک میں؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور اپنے مالوں کا زکوٰۃ دو، تاکہ جو غریب، مسکین، یتیم ہیں وہ جب نماز میں آئے، وہ غریب، وہ فقیر جب نماز میں آئے تو نماز میں آنے کے بعد وہ بھوک سے جب ان کا پیٹ درد ہوگا یا بھوک کا احساس ہوگا تو اللہ سے کہے گا، مولا میرا پیٹ بھوکا ہے، میں پوری طاقت سے تیری عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخصوں کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور اپنا مال زکوٰۃ دو، تاکہ وہ اپنا پیٹ بھی بھر سکے اور اللہ کی عبادت میں اس کا دل لگا رہے۔ تو جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرنے کی کوششیں کرتا ہے اور کامل محبت تک پہنچنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو اپنا مال زکوٰۃ دیں اور اپنی دولت کو، اپنے مال زکوٰۃ کو، اپنے فطر کو ایسے ہی میں خرچ کریں۔ باقی دیگر لوگوں کا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ صدقات نفل کریں۔ صدقات نفل کے لیے منع نہیں کیا کہ آپ جن کو چاہیں ان کو دیں صدقات نفل۔ تو صدقات نفل کا یہاں کوئی بحث نہیں ہے، بحث صرف یہ ہے کہ آپ اپنا مال زکوٰۃ ایسے شخص کو دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، جو ایمان والا ہو، جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، جو روزے کے حق کو ادا کرتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، ایسے شخص کو اپنا مال زکوٰۃ دیں۔ اور پھر ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد کہ اس وقت میں آپ اپنے علاقوں کے مدارسوں میں زیادہ سے زیادہ امداد کریں، اس لیے کہ مدارسوں کو اس وقت آپ کے زکوٰۃ کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ہی رقم سے مدرسوں کی آمدنی ہوتی ہے اور انہی پیسوں کو بچوں میں خرچ کیا جاتا ہے، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کے ضروریات میں۔ تو لہٰذا اس وقت آپ کا قریبی مدرسہ سب سے زیادہ آپ کے مال زکوٰۃ کا زیادہ مستحق ہے، تو لہٰذا آپ اپنے مالوں کو اپنے قریب کے مدرسوں میں دیں، اور جہاں آپ سب مدارسوں میں دیتے ہیں اور سب کو دیتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کا اپنا مدرسہ اسلامیہ اشرفیہ 11/30
مچھلی والا آتا ہے کہ جہاں ہم بھی پڑھاتے ہیں وہ دیگر تمام مدرسین پڑھاتے ہیں، آپ حضرات ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنا مال زکوٰۃ مدرسہ اسلامیہ اشرفیہ میں جمع کریں، یا اس کے علاوہ آپ کے قریب میں جو مدرسہ ہے ان مدارسوں میں آپ اپنا مال زکوٰۃ دیں، ادا کریں۔ اگرچہ آپ مدرسہ اسلامیہ اشرفیہ میں دینا چاہتے ہیں، گوالٹولی والے مدرسے میں دینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا مال زکوٰۃ مدرسے میں بھی جا کر دے سکتے ہیں، مسجد میں آ کر بھی جمع کر سکتے ہیں۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جو ہمارے مدرسے کے مدرسین کو جانتے ہیں آپ ان مدرسین سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔